जेब में ना दाने आ जाएं तो सारे लाके मस्जिद के आगे फोड़ रहे हैं और थोड़े से पैसे हो जाए। ऐसे डीजे बजाता है जिससे दीवारें मिल जाया करती हैं। न नमाज का ख्याल है ना अजान का ख्याल है। इतना शोर शराबा के लगता ही नहीं कलमा पढ़ने वाले की औलाद की शादी है। गैरत आती है ऐसे मुस्लिमों पर कि जिनको नमाज और अजान के वक्त का एहसास तक नहीं होता। उनकी दौलत ने इतना अंधा कर दिया है कि नमाज हो रही है लेकिन डीजे बंद नहीं होता है, गाने चल रहे हैं डीजे बंद चल नहीं हो रहा है। नमाज के वक्त पे आकर के गाने बजाने वाली कौन? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बता तो सही ये सांसों का तोहफा किसने दिया था? ये दिल की धड़कन किसकी वजह से मिली थी? आंखों के चराग किसकी वजह से रोशन है? ये जो दिमाग काम करता है ये किसके सदके में है? ये जो दिल धड़क रहा है ये किसके सदके में है? ये जो सांसें चल रही है ये किसकी अता है? ये जो कदमों में ताकत है ये किसकी वजह से है? ये जो आप पैर सलामत है ये किसकी वजह से है? तो तुम्हें कहना पड़ेगा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जगह तुम्हारे लिए, लगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत खूब। नाराज तो नहीं है, होगे भी तो मेरी बला से। ये कुर्सी चापलूसी के लिए नहीं, ये कुर्सी जोकरी के लिए नहीं, ये कुर्सी मुस्तफा की नौकरी के लिए भी नहीं है। हाँ जी, खुदा के वास्ते निकलो इन चीजों से। हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदों के आगे हम ही डीजे बजाएं और फिर कहें मरते ही जन्नत में जाएंगे। जन्नत बाप के नाम या माल में लिखी हुई जायदाद नहीं है जो मरेंगे और मिल जाएगी। जन्नत इतनी सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा कभी कलेजे के टुकड़े न कराता। हाँ, कभी टुकड़े न कराता। जन्नत सस्ती होती तो हजरत जुनैरा आंखें न खोती। जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के बीच से दो टुकड़े न किए जाते। हाँ, और हमने तमाशा बना दिया दीन का। चार दाने आगे फटा जा रहा, कह रहा ऐसा डीजे करके आऊंगा, छत हिला दूंगा। छत है बेटे, जब कब्र में फरिश्ते आएंगे गुर्ज लेकर के तो इतनी धमक तेरे 70 डीजों में नहीं जितने एक लठ में डीजे से ज्यादा धमक उनके निकली। निकलो इन चीजों से। आज कौन कहां आके खड़ी है? आज पूरी दुनिया हमें मिटाने पे लगी है। हमारी पहचान छीनी जा रही है, हमारी शनाख्त छीनी जा रही है। 16-16 साल के लड़कों को चाकुओं से सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। कोई है आज उम्मत का पुरसाने वाला? मुझे बताओ कितनी दौलत है तुम्हारे पास? डीजे बजाने वालों, मुझे अपनी दौलत का हिसाब ला करके दिखाओ। अगर ये दौलत अल्लाह ने दी है ना तो इसे अय्याशियों पे न लुटा। देख, अगर किसी गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी है, मुट्ठी बंद करके उस गरीब की गोद में जाकर डाल दे। मैं नहीं जानता कि दुनिया उस दौलत को देख करके क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तेरी दौलत से किसी गरीब का घर आबाद हो गया, तुझे मरने में देर लगेगी, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हम तो ये सोचते जमीन अब्बा मार के मर जाए, मैं काट के मर जाए और मेरे मरने के बाद मौलवी ऐलान करे बड़ा जन्नती था, मैंने ख्वाब में देखा। हम ये चाहते हैं। खुदा के वास्ते निकले इन चीजों से। आज हम कहां खड़े, हमारे साथ हो क्या रहा? ये भी तो देखो, इतने अंधे क्यों हो गए हम? आज दीन की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे भी और आपके कंधे पे भी। हम सबके कंधों पे दीन की जिम्मेदारी है कि नहीं भाई? मानते हैं इस बात को? हम सबके कंधों पे दीन की जिम्मेदारी है। और मैं ये नहीं कहता तुम पूरी दुनिया को संभालने के लिए निकलो। हर बंदा अपने घर को संभाल ले, पूरी दुनिया खुद ब खुद संभल जाएगी। हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता। कितने अभी लोग ऐसे हैं जो वादा करें कि हम शादी में डीजे नहीं बजाएंगे। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? सुभान अल्लाह। देखो किसने हाथ नहीं उठाया, जरा उसे उठा के घर भेज दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उम्मीद भी यही थी,
اور یہ یقین ہے مجھے یہاں وہی آئے ہوں گے جو حضور کے بلائے ہوئے، سبحان اللہ۔ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہاتھ نیچے رہنا ہی نہیں تھا، کیونکہ سارے ہی اچھے لوگ آئے ہوئے، لیکن جو نہیں آئے نا ان سے بھی کہہ دینا دین تیرے باپ کا نہیں، دین رسول پاک کا ہے۔ اتنا آوارہ نہ بن کہ تو کلمہ بھی پڑھے اور زندگی اپنی مرضی کے گزارے نہ۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو زندگی اب رب رسول کی مرضی کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ ہاں جی کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ اور ڈی جے بجانے والے اللہ معاف کرے، وہ اوقات ہوتی ہے ان کی، وہ اوقات اور ڈی جے بجوا دے اور صبح آ کے گیٹ بجا دے، کیا ہے جنریٹر کے پیسے چلوے۔ کل تو بیاہ ہوا، ابھی جنریٹر کے پیسے لینا ہے، تھوڑی دیر گزری پھر ڈی جے والا، تھوڑی دیر گزری پھر بجانے والا، پھر لائٹنگ والا آ جاتے، مر جاتا۔ پوری برات میں ہم ڈی جے بجاتے ہیں، شریعت یاد نہیں آتی ہے۔ شریعت کہاں یاد آتی ہے؟ جب نکاح ہوتا اور امام 5000 مانگ لیتا، کہہ رہا کون سی شریعت میں لکھا؟ تو یہ بتا ڈی جے بجانا کون سی لال کتاب میں لکھا تھا؟ سمجھے؟ کچھ تو کامن سینس ہوگا، کچھ تو ہم روٹی کھاتے ہیں تو اتنا دماغ ہوگا نا ہمارے اندر کہ شریعت کہاں یاد آ رہی ہے؟ جب 5000 روپے سنت جو اصل مقصد ہے پوری خوشی کا، اس کے بدلے میں اگر 5000 دے دیا تو شریعت پوچھ رہا۔ تم دیکھو ایسا چھپری آتا شادی پہ، بال کتا کٹنگ والے یوں نکلے ہوئے ہے، کرنسی کا نوٹ لاتا، اس پہ باکس پہ چڑھ کے یوں چلا گیا ہے، کس کا آنا؟ فنا کا بیٹا، اوہو بڑا کما کے لایا، اور اگلے دن دیکھو موزوں میں سے بدبو آ رہی ہوئی، اسے دھونے تک تصابر نہیں ہوگا اس کے بعد۔ صحیح، یہ اوقات ہے ہماری، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ بہت اچھی چیزوں سے یار اب وقت اس کا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے نا، اور تم بیٹے کا نکاح کر رہے ہو، تو جو تم ایکسٹرا میں ناجائز جگہ پہ جو تم 2-3 لاکھ روپے لگا رہے ہو نا، اس پیسے کو لگا کے کسی غریب کا گھر اپنی بیٹے کے ساتھ بسوا دو، دنیا میں بھی عیش کرو گے، آخرت میں بھی عیش کرتے نظر۔ واہ واہ، بہت اچھا، ہمیں کام کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کیا خوب اصلاح ہے، بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں سے نکلنا ہے۔ تو پھٹا جا رہا، ذرا سے دانے آگے تو یوں، اور حد تو تب ہو جاتی ہے 4 بیٹے دیے تو حساب لگا رہا، کلوا ملوا بھورا اور جمعہ کہ یہ مطلب ایک وہ نام لے رہا ہوں فرضی، کسی کے ہے نہیں، میں نام نہیں کر رہا ہوں، ایک بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ۔ تو ابا کہہ رہے آپ 15 لاکھ بھورا میں ملیں گے، 15 لاکھ اچھن میں ملیں گے، 15 بمبن میں ملیں گے، 15 جمن میں ملیں گے، حرام کی دولت ہے۔ بہت اچھی اصلاح، حد ہو گئی بھائی۔ اور ہماری برادری کا تو سب سے برا حال، 15 لاکھ کیش، 20 لاکھ کیش دیا لڑکی والے نے، پھٹا جا رہا محتاج۔ بھائی جو لڑکی والوں سے پیسہ مانگے اس سے بڑا محتاج کون ہوگا بھائی؟ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے بازو کی طاقت سے کما کے بچوں کو پالتا ہے، وہ نامرد ہوتا ہے جو سسرال کے پیسوں سے اپنے بچوں کو پالا کرتا ہے۔ 15 لاکھ 20 لاکھ اس رسم نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ بولو ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ چل رہے نہیں؟ کہہ رہا 15 لاکھ، کہہ رہا ہمارے اللہ کو 15 مل رہے ہیں، تم کتنے دلواؤ گے؟ بکرا ہے، بقرعید میں بیچ لے۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے تو نمرود نہ بن، شداد نہ بن، حمان نہ بن، جو زندگی دینے والا ہے وہی موت دینے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ براتیں نکلی، دولہا بنے، گھر سے نکلے، نکاح کے بعد پلٹ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، دولہا دلہن سارے ختم۔ زندگی موت کا مالک کون؟ سارے بولے کون؟ سارے بولے، پیچھے والے بھی بولے اگر جہیز میں پیسہ مانگنے کی اجازت کوئی تمنا نہ ہو تو۔ زندگی دینے والا کون؟ اور کیمروں کی آڑ میں دبک کے بیٹھنے والوں تم بھی بولو کون؟ موت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ تو پھر سسر سے مانگ کس نیت سے رہا ہے؟ مالدار ہونے کے ٹائم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا کا فرمان ہے، جو کسی لڑکی سے اس لیے شادی کرے گا کہ وہ پیسے والی ہے اور میں امیر ہو جاؤں گا، اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک محتاج نہ کر دے گا۔ ان رسموں سے بھی ہمیں نکلنا پڑے گا۔ نکلیں گے بھائی؟ نہ مانگو،
نہ مانگو پیسے، بالکل نہ مانگو. لڑکی والا اپنی مرضی سے کائنات اٹھا کے دے دے. مجھے تو شرم آتی ہے. پہلے لوگ صرف بیٹوں کے شادی میں خوشی کرتے تھے، اب تو بیٹی کے شادی میں ڈی جے بج رہا، بھائی ناچ رہا ہے. کتنی بے غیرتی کا دور ہے. اس سے بڑی بے غیرتی آنی تھی قوم میں. یہ سفید بالوں والے لوگ بیٹھے، ان سے پوچھ لو. پہلے جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی، باپ 8 دن پہلے سے کھانا پینا بھول جاتا تھا. ہاں، روتا تھا چھپ چھپ کے، میرے جگر کا ٹکڑا جدا ہونے والا ہے. بھائیوں کے چہرے اتر جاتے تھے، آنکھیں سرخ رہتی تھی. آج تو بے غیرتی کی حد ہے. بہن کی رخصتی ہونے والی ہے اور بارات میں بھائی ناچ رہا ہے، پوری رات ڈی جے بج رہا ہے. کل بیٹی رخصت ہونے والی ہے. قوم کی بے غیرتی کی حد ہو گئی. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ مایوں کی رسمیں ختم کرو. یہ ہلدی پیلی بکرے مینڈک والے طریقے بند کر دو. ہاتھوں میں گھنگرو باندھنا بند کر دو. مرد کے بچے بنو مرد کے، مسلمان بنو مسلمان. ان تمام دنیاوی رسموں سے باہر نکل آؤ. یہ رسمیں تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی. یہ قوم کا جنازہ نکال دے گی، غیرت کا جنازہ نکال دے گی. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، کل بہن کی بارات آنے والی، پوری رات بھائی ڈی جے پہ ناچتا رہا. ماں نے بھی تماشا دیکھا ہے، بھائی نے بھی تماشا دیکھا ہے. 4 دن گزرے گئے، 4 ماہ گزرے گئے کے بعد طلاق پہ آ جاتی ہے. پھر تعویذ ڈوریوں کے چکر لگاتے ہو، فلاں بابے سے ڈوری لے کے آئیں گے تاکہ بیٹی کا گھر آباد ہو جائے، فلاں سے لے کر کے آئیں گے تاکہ بیٹی کو طلاق نہ ہو. اب کچھ نہ کی ہونے والا ہے. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آؤ وہ طریقے اپنا لو، کل کا دور اپنا لو. جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی، باپ چھپ کر دیوار کے سائے میں روتا تھا. بھائی کی آنکھوں کے آنسو نہیں سوکھتے تھے. جس بھائی کی بہن سے پوری زندگی لڑائی رہتی تھی، آج بہن کی جدائی پہ اس کی آنکھوں کے آنسو نہیں ٹوٹ رہے ہیں. جاؤ جا کر کے ان بے غیرت بھائیوں کو بتا دو، جب بہن کی رخصتی پہ ڈی جے بجاتے ہیں، گانوں کی محفلیں آباد کرتے ہیں. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر بیٹیوں کی رخصتی کبھی نہ جائے تو ڈی جے بجا کے رب کو ناراض نہ کرنا، گانے بجا کر کے رب کے خیر کو آواز نہ دینا. اگر بیٹیوں کی رخصتی کا وقت آ جائے، جب دنیا سو جایا کرے، رات کو مسلے بچھا لیا کرو، سجدوں میں سر رکھ دیا کرو اور رو کے رب سے کہا کرو، اے میرے پروردگار، میری بہن جا رکھی ہے اجنبی لوگوں میں، مالک اس کی عزت کا برقرار